बुलेटिन में खुशामदीद। اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، شاہین صہبائی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور معید پیرزادہ کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام ثابت۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید اکبر حسین مجرم قرار۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور معید پیرزادہ کو 2 بار عمر قید جبکہ دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ صابر شاکر، معید پیرزادہ اور سید اکبر حسین کو تھانہ آبپارہ میں درج مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تھانہ رمنہ کے مقدمے میں شاہین صہبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو سزا دی گئی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے مجموعی طور پر 24 گواہان عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوشن کی استدعا پر انسداد دہشت گردی قوانین کے مطابق ملزمان کی عدم موجودگی میں ملزمان کا ٹرائل کیا گیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدالت نے علیمہ خانم کو پیشی کے لیے آخری مہلت دی تھی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہن سمیت 11 ملزموں کے خلاف مقدمے کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ نامزد 3 ملزموں کے وکیلوں نے 8 گواہوں پر جرح مکمل کی۔ اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے عدم پیشی پر ساجد علی، محمد حنیف اور علی رضا کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں شیڈیول بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں قانون سازی کے لیے کابینہ کمیٹی کے 3 اور 30 دسمبر کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ اس فیصلے میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2025 سے متعلق کارروائی شامل ہے۔ شہباز شریف نے کابینہ سے خطاب میں کہا، حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، معاشی طور پر مستحکم بنایا۔ وزیر اعظم نے پی آئی اے کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس کو بتایا، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے حالیہ ملاقاتیں انتہائی مفید رہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسیع تر کرنے پر بھی بات ہوئی۔ سندھ رینجرز نے کراچی میں امن قائم کیا، اب کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رینجرز سندھ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا سندھ رینجرز کی کارکردگی ہمیشہ اعلیٰ رہی۔ آپریشن بنیان المرصوص میں سندھ رینجرز نے پاک فوج کے ساتھ مل کر سرحد پر اہم کردار ادا کیا۔ سندھ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اعلیٰ کردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہے۔ اس فورس نے ماضی میں کراچی میں امن قائم کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ کچے کے علاقے میں سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ پاکستان رینجر سندھ کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ کراچی کے حالات ماضی سے بہت مختلف نظر آتے ہیں۔ بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان رینجر سندھ نے پاکستان فوج کے شانہ بشانہ بین الاقوامی سرحد پر بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کا غزہ میں بگڑتی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، ترکی اور امارات کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ بیان میں کہا گیا، موسلادھار بارشوں اور طوفان نے غزہ میں انسانی صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ زندگی بچانے والی بنیادی اشیاء کی شدید قلت نے بحران مزید بڑھا دیا۔ وزرائے خارجہ نے غزہ میں اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے ذریعے بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، غزہ میں 19 لاکھ زندگیوں کو خطرہ ہے۔ شدید سردی میں بچوں، خواتین، بزرگوں کو زیادہ متاثر کرنے والی بیماریوں کے پھیلاؤ کا بھی خدشہ ہے۔ مسلم ملکوں نے عالمی برادری سے قابض اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل بھی کی ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے، سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپوں کے دوران 6 افراد جان سے گئے، درجنوں زخمی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی دھاوا بولا۔ ہنگاموں میں ملوث 30 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ مظاہروں کا آغاز اتوار کو تہران سے ہوا۔ دکانداروں نے زیادہ قیمتوں اور معاشی بحران پر ہڑتال کی۔ احتجاج کا یہ سلسلہ ایران کے دیگر حصوں تک پھیل گیا۔ صدر مسعود پیزشکیان نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران میں مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کو آئے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا،
ایران پرامن مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کرتا ہے جو ان کا طریقہ رہا ہے تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا. ہم پوری طرح سے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہیں. ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کے مشیر کا کہنا ہے صدر ٹرمپ جان لیں امریکہ کی ایران میں جاری مظاہروں میں مداخلت خطے میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہوگی. سوئٹزرلینڈ کے اسکی ریزورٹ کے بار میں آتش زدگی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 47 ہو گئی. 115 افراد زخمی ہیں. حادثہ سال نو کی تقریب کے دوران پیش آیا. سوئس حکام نے بتایا متاثرین میں غیر ملکی بھی شامل ہیں. جھلس کر مرنے والوں کی شناخت میں کئی دن لگ سکتے ہیں. 8 فرانسیسی شہری لاپتہ ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے دورے موقع پر اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. وہ گھر میں آ کے ملوں تو میں الحمدللہ پھر میں نے فوری اپنا پروگرام بنایا اور میں ان کے پاس گیا. بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی خلوص اور بڑے پیار کے ساتھ وہ ملی. اور وہ جو میٹنگ تھی پبلک تھی کیونکہ اس کے بعد میری میٹنگ ڈاکٹر یونس صاحب سے ہوئی جو چیف ایڈوائزر ہیں. ان کو بھی میں نے بتایا. تو ہمارا جو ہے ایک جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کا رشتہ ہے, بھائی چارے کا رشتہ ہے. میں جیسے کہا کہ میں اس کو ایک خاندان تصور کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے مراسم کو اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھائیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود لیڈ لے رہے ہیں. آج وہ آفٹرنون میں اسلام آباد میں نہیں ہے اور انشاءاللہ چونکہ کانڈولینس جاری رہیں گی پیر تک تو وہ خود بھی تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ وہ خود بھی تعزیت کے لیے انشاءاللہ پیر کو سفارت خانہ میں آئیں گے. بہت شکریہ. اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش ہائی کمیشن کا دورہ کیا ہے. اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کی قائم مقام ہائی کمشنر سے ملاقات کی ہے. اسحاق ڈار نے وزیر اعظم بنگلہ دیش خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا. بنگلہ دیش کی قائم مقام ہائی کمشنر نے نائب وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا. کراچی میں سپر انفلوئنزا وائرس کے شکار مریضوں میں اضافہ. شدید کھانسی, زکام اور اعصابی درد کے ساتھ مریض اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ موسمی بیماریوں کے ساتھ یہ وائرس سنگین شکل اختیار کر لیتا ہے. انور خان کی رپورٹ. ماہرین صحت کے مطابق H3N2 انفلوئنزا وائرس کی اہم علامات میں بخار, کھانسی, نزلہ اور گلے میں درد کے علاوہ سر درد اور مجموعی طور پر جسم میں اعصابی کمزوری بھی شامل ہے. سیزنز کی وجہ سے وائرل ڈیزیزز ہے وہ بڑھ گئی ہیں. اب آلریڈی انفیکشن کے اوپر ایک اس کا اور ویریئنٹ حملہ کر رہا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے, جس کو باڈی کے اندر جس کی کوئی امیونٹی نہیں ہے. اس کو سپر انفلوئنزا کہتے ہیں. پیشنٹ ہمارے پاس ہائی گریڈ فیور یا لو گریڈ فیور کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. چیسٹ کنجیشن ہوتی ہے, رنی نوز کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے. محکمہ صحت نے صوبے بھر کے اسپتالوں میں سپر انفلوئنزا وائرس کی نگرانی اور رپورٹنگ کے لیے ہدایت بھی جاری کر رکھی ہیں. انفلوئنزا وائرس کے بعد سپر انفلوئنزا وائرس نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے. ماہرین صحت نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ماسک کا استعمال لازمی کریں. کیمرامین مسلسل دانش کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. گزرے وقتوں میں چور پکڑنے کے لیے کھوجی پر دار و مدار ہوتا تھا. کھوجی پیروں کے نشان ڈھونڈتا ملزم تک پہنچ جاتا تھا. یہ کام کس طرح ہوتا تھا اور کھوجی کتنا کامیاب رہتا تھا, ایک کھوجی کے ساتھ اس بات کا سراغ لگا رہے ہیں تربت سے سرفراز شاہ اپنی اس رپورٹ میں. یہ شخص زمین پر کوئی گمشدہ چیز تلاش نہیں کر رہا بلکہ ایک چور کے قدموں کے نشانات کا سراغ لگا رہا ہے, جیسے مقامی زبان میں پدگر کے نام سے پکارا جاتا ہے, جو قدموں کے نشانات جوتوں کی تلوں اور چلنے کے انداز سے ملزمان کی شناخت اور سمت کا اندازہ لگاتے ہیں. پاؤں کے نشان چپل, بوٹ اور چاوٹ سے نہیں پہچانے جاتے. پاؤں کے نشان قدم اور چلنے کے انداز سے پہچانے جاتے ہیں. ماضی میں بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں چوری اور ڈکیتی کے بعد مقامی لوگ اور بعض دفعہ انتظامیہ کی جانب سے بھی ان سے مدد لی جاتی تھی. جب کسی گھر میں ڈکیتی, چوری وغیرہ ہوتے تھے تو لوگوں کا یہی ذریعہ ہوتا تھا کہ وہ چور کو یا اس مسئلے کے حل کو ڈھونڈنے کے لیے وہ پدگیر بلاتے تھے. جدید دور میں تفتیش کے لیے CCTV کیمرے, جدید ٹریسنگ آلات اور تربیت یافتہ کتوں سے مدد لی جاتی ہے. کیمرامین امجد مراد کے ساتھ سرفراز شاہ, ARY نیوز, تربت. ویلکم بیک.
کراچی میں ٹریلر نے موٹر سائیکل چلاتی لڑکی رونڈ ڈالی. 26 سال کی بشرا لانڈھی کی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی. ٹریلر ڈرائیور بشرا کو مرتا چھوڑ کر فرار ہو گیا. نذیر شاہ کی رپورٹ. لانڈی اسپتال چورگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق. متوفیہ کی شناخت 26 سالہ بشرا کے نام سے ہوئی. ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں ٹرالے کے نیچے پڑی ہوئی تھی. ٹرالے والا بھاگ گیا. بشرا لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں نجی کمپنی کی ملازمہ تھی. تعلق پنجاب اوکاڑا سے تھا. ہمیں انصاف چاہیے. ہم لوگ فی الحال پنجاب جا رہے ہیں. جب تک ہم لوگ نہیں آتے گاڑی تھانے میں ضبط رہے گی. پولیس کے مطابق ٹریلر کو قبضے میں لے لیا گیا. ڈرائیور کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. ہیوی ٹرالر کے نیچے آ کر جاں بحق ہونے والی 26 سالہ خاتون کے بھائی کا ایک ہی مطالبہ ہے، ڈرائیور کو گرفتار کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. چندر محمد خان کے کئی دیہات اب تک سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. کم از کم 3 بچے اس سیلاب کے بعد جمع پانی میں ڈوب گئے. ذیشان خاص خیلی کی رپورٹ دیکھیے. بارش اور سیلاب کے بعد پانی مرزا آوان اور خیر محمد پنور کے گھروں کے آگے جمع ہیں. 3 بچے ڈوب کر لقمہ اجل بن گئے. گھر جے کمکار میں بزی وس ننڈڑو اچانک کے ڈٹھو نہ بڈی مریو. برسات جے پانی سا بوڈ آئی ہوئی بٹھل پانی میں. سانسیں چل رہی تھی پر ٹائم لگ گیا. پھر ہم پہنچے نہیں. پھر جان چلی گئی. نکاسی آب کا نظام مؤثر نہ ہونے کے باعث زہریلا پانی انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن گیا ہے. کافی بچے ڈوبتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ان کو بچا لیا جاتا ہے. سیلاب تاریخ بن چکا ہے مگر اس کی تباہ کاریاں آج بھی زندہ حقیقت ہیں. کیمرامین شوکت سولنگی کے ساتھ ذیشان علی خاص کیلی، ARY نیوز، ٹنڈو محمد خان. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ٹاؤنز کے پاس ان سے زیادہ اختیارات ہیں. لوگوں کو یہ چورن نہ دیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں. جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں مدد کے بجائے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. یونیورسٹی روڈ کے لیے 31 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر ہے. مینا بازار انڈر پاس فروری کے پہلے ہفتے میں کھول دیں گے. ترقیاتی کاموں کا سال ہے، وہی KMC ہے. ٹاؤنز کے بعد اختیارات مجھ سے زیادہ ہیں. پراپرٹی ٹیکس ان کے پاس جاتا ہے، رجسٹریشن ٹیکس ان کے پاس جاتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ ٹیکس ان کے پاس جاتا ہے، روڈ کٹنگ کے چارجز ان کے پاس جاتے ہیں. کلک کے پیسے سندھ گورنمنٹ ان کو الگ دے رہی ہے. OZT شیئر ان کو الگ مل رہا ہے. ٹریڈ لائسنس فی الگ ملتا ہے ان کو. اس کے بعد بھی وہ یہ کہیں کہ وہ اسٹریٹ لائٹ نہیں لگا سکتے تو یار منع کر دیں، میں لگا کے دوں گا. جو بھی کہتا ہے کہ اس کا اسٹیک ہے شہر کے اندر، آئیں کام کریں یار. اب یہ لوگوں کو یہ چورن نہ دیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. ریکویسٹ کروں گا آپ چلے جائیں، ہم آپ کو کام کر کے دکھائیں گے. جہاں ہم کام کرتے ہیں مدد چھوڑیں، وہ رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں. یونیورسٹی روڈ تکلیف میں، لوگ پریشانی میں ہیں. جولائی 31 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے. مینا بازار انڈر پاس فروری کے پہلے ہفتے میں پبلک کے لیے کھول دیں گے. حکومت سندھ کا کراچی کی منہدم عمارتوں کے رہائشیوں کو محفوظ رہائش دینے کا فیصلہ. حکومت نے 59 خالی کرائی گئی عمارتوں کے متاثرین کی رہائش طے کی ہے. شرجیل انعام میمن مزید کیا کہتے ہیں، سنجے سادوانی سے جان لیتے ہیں. جی سنجے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا یہ کہنا ہے کہ 588 شہر قائد میں ایسی عمارتیں ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں، جو کسی وقت بھی گر سکتی ہیں. شرجیل انعام میمن کا یہ کہنا ہے کہ جس میں سے 471 عمارتوں کا جو سروے ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. 59 ایسی عمارتیں ہیں جنہیں خالی کرایا گیا ہے. سندھ حکومت کی یہ پلاننگ ہے کہ جو فلیٹ کے متاثرین ہیں انہیں رہائش فراہم کی جائے. انہیں متاثرہ فلیٹ میں فلیٹ تعمیر کر کے جو ہے وہ دیے جائیں گے. سندھ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں تمام شہر قائد میں موجود 588 عمارتوں کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سلسلے میں مرحلے وار جو ہے وہ یہ عمارتیں گرائی جائیں گی. جو عمارتیں خالی کی گئی ہیں انہیں مسمار کیا جائے گا اور متاثرہ جو رہائشی ہیں. بہت شکریہ سنجے. گوادر کی ترقی کا دور اب دوبارہ شروع ہوگا. گوادر کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ پلگ کر کے کارگو ہب بنائیں گے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بلو اکانومی کے فروغ کے لیے تقریب سے خطاب. کہا وفاقی حکومت کراچی شپ یارڈ کا پروجیکٹ اپنے ترقیاتی بجٹ سے کر رہی ہے. گڈانی کا ایک منصوبہ بھی اپنے ترقیاتی بجٹ میں شامل کر رکھا ہے. شپ یارڈ کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے PSDP سے پچھلے گورنمنٹ میں ایک بڑا پروجیکٹ دیا. گڈانی کا بھی ایک پروجیکٹ ہے جو PSDP سے ہم کر رہے ہیں. اور گوادر پورٹ کو وی ٹرائی ٹو ڈیولپ بٹ انفارچونیٹلی
जो पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हुई उसकी वजह से काफी हालात बदल गए। इन सारे पोटेंशियल्स को दोबारा हार्नेस करना है, अपनी पोर्ट्स को डेवलप करना है, कार्गो हब्स अपने मुल्क के अंदर, गवादर को दोबारा हम सेंट्रल एशिया के साथ प्लग करें और एक कार्गो हब बनाएं। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम को हम डेवलप करें। नए साल पर हिंदू यात्रियों की बड़ी तादाद हंगलाज मंदिर हंगोल पहुंची। यात्रियों ने पुरअमन अंदाज में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। लसबेला से अल्लाह बख्श बलोची रिपोर्ट। नए साल को यादगार बनाने के लिए हंगोल में वाक़या हंगलाज माता मंदिर पर हिंदू बिरादरी का मेला सज गया। बलोचिस्तान के अलावा अंदरून सिंध, पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों से हजारों यात्री हंगलाज माता पहुंच गए। हैदराबाद से आए हैं, माता मंदिर के हंगलाज माँ के दरबार आए हैं, पहली दफा ही आए हम तो। हरे कृष्णा, जय माता दी। हम यहाँ यात्रा करने के लिए आए हैं कोयटा से और हमें बहुत आनंद आया। हमने नए साल बहुत अच्छे से मनाई है। यात्रियों ने नानी मंदिर में मजहबी रसूमात अदा किए और अमन अमान और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगे। हम लोगों ने सारी यात्राएं भी यहाँ पर बहुत अमन और सुकून से की है। जितनी भी दुनिया है, हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो उनके हक में दुआएं की हैं। हंगलाज माता में इकट्ठे होने वाले हिंदू यात्रियों का कहना था कि वो क़याम अमन और सियासी और समाजी बेहतरी के लिए पुरुमेद हैं। अल्लाह बख्श दश्ती, ARY न्यूज, हंगलाज माता, लसवेला। मुल्क में मुर्गी के गोश्त की किल्लत का खदशा। जनरल सेक्रेटरी ब्रायलर्स फार्मर्स आसिफ गोंदल कहते हैं किल्लत के वक्त सप्लाई बरकरार रखना मसला बन सकता है। टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। 2 माह बाद मुर्गी मिलना मुहाल होगा। मुर्गी के गोश्त पर 65% टैक्स आयद किया जा चुका है। 1420 रुपए का चूजा 20 रुपए का भी नहीं, इस पर 10 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। इजाफी टैक्सेस ने पोल्ट्री इंडस्ट्री को शदीद बहरान से दो चार कर दिया है। 40% ग़िज़ाई किल्लत भी है और बच्चों से प्रोटीन छीना जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मुर्गी के आने वाले बहरान पर तवज्जो दें। 2014 से पहले मुर्गी पर सेल्स टैक्स नहीं था, पैदावार ज्यादा थी। हुकूमत कमेटी बनाकर फार्मर्स से मुज़ाकरात करे, इजाफी टैक्स खत्म करे। मुतालबात ना माने गए तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज से बात न बनी तो मुर्गी के फार्म्स बंद कर देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं PTI में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये लोग अपने रवैये दुरुस्त नहीं कर रहे। जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इन्हें चाहिए आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। में ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, अपने रवैयों पे कंट्रोल नहीं करते। असेंबलियों में जाके जिस तरह का माहौल बनाया जाता है वो किसी तरह भी अच्छा नहीं है। जमहूरियत है, चल रही है, उसको चलाना है, तो ये सारा दौरा जो है वो बेहतर तरीके से हो जाता तो बहुत अच्छा होता। लोगों से तो मुलाकात सड़कों पे हो सकती है, बाजारों में हो सकती है, तो ये तो कोई बात नहीं है। फूड स्ट्रीट इस वजह से बंद हो गया। चीफ मिनिस्टर KP जो है वो इतना ज्यादा खाते थे कि वो फूड स्ट्रीट पूरा नहीं कर सकती थी। कराची का करें, इस्लामाबाद का करें, लाहौर का करें, बलूचिस्तान का करें, वो चीफ मिनिस्टर है KP के, उनका हक बनता है वो जरूर आए, पोलिटिकल एक्टिविटी भी करें, साथ डायलॉग करें। हुकूमत ने अवामी मुआहदे पर 98% अमल कर दिया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का दावा। कहते हैं कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया, सियासी चहल पहल बहाल हुई, अफरा तफरी और इंसानी जानों के ज़िया की इजाज़त नहीं देंगे। के ऊपर एक बार फिर रियासत की अवाम का एतमाद बहाल किया। 1.25 माह के अंदर हमने वो तमाम मामलात जो अवामी नोयत के थे उस पर हमने अमल दरामद कर दिया। उस पूरे मुआहदे के 38 नकात का और जो उस पर जिस हद तक अमल दरामद हुआ अल्लाह के फजल करम से 98%, और उस पर अमल दरामद करने के बाद आपने ये महसूस भी किया होगा कि रियासत के अंदर एक बार फिर सियासी चहल पहल शुरू हो गई। आवाम की बेचैनी और मायूसी में बेपनाह कमी आई और लोग एक बार फिर इस सियासी निजाम के ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। पिछली पाकिस्तान में तेज तरीन इंटरनेट मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। अवाम को किस्तों पर 5G फोन भी दिए जाएंगे। वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड बांग्लादेश से भी कम है, इसे बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। अगले माह 5 स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने जा रहे हैं। काबीना ने मंजूरी दे दी है। 274 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पे पूरा पाकिस्तान चलता है। 24 करोड़ अवाम हैं हमारे से 2/3 जो बांग्लादेश के पास 600 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन अगले महीने इंशाल्लाह हम करेंगे। ना सिर्फ हमारा 3G और 4G चंद माह में बेहतर होगा बल्कि 5G पाकिस्तान में पहली दफा मुतारिफ कराया जाएगा।
پاکستان میں جس طرح 5G انیبلڈ فونز جو ہیں ان کی تعداد کم ہے، موبائل فون لیزنگ کی پالیسی لائی جائے گی جس سے آسان اقساط کے اوپر اسمارٹ فون کی پینیٹریشن ہے اس کو ملک میں بڑھایا جائے. کنیکٹیوٹی کو اور انٹرنیٹ کو ایک انیبلنگ ٹول کے طور پہ دیکھیں. ہمارے نوجوان بچوں کو روزگار دینی ہے. ہم دنیا کی 4th لارجسٹ فری لانسنگ اکانومی ہے. بلوچستان میں خواتین اور طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ایکس پر لکھا، سروس کا مقصد خواتین اور طالبات کی آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنانا ہے. حکومت کی ترجیح ہے پنک بس سروس کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھا جائے. آئندہ مرحلے میں پنک بس سروس کا دائرہ دیگر اضلاع تک پھیلایا جائے گا. خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ نظام ایجنڈے کا اہم حصہ ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں بنجر اور سیم زدہ زمینوں کو شرمپ فارمنگ کے ذریعے پہلی بار قابل استعمال بنایا جا رہا ہے. سرگودا اور علی پور میں مجموعی طور پر 5,600 ایکڑ شرمپ اسٹیٹ بنیں گی. شرمپ فارمنگ کے آغاز سے پنجاب کی برآمدات میں بڑا اضافہ ہوگا. منصوبے سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. پنجاب میں بلو اکانومی کا اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. سرگودا میں شرمپ فارمنگ منصوبے کے 15ویں یومیہ ترقیاتی پروگرام کی رپورٹ جاری کی گئی. نیو یارک کے نومنتخب پہلے مسلم میئر زہران ممدانی کہتے ہیں، وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا. سٹی ہال حلف برداری کے بعد شرکاء سے خطاب میں ممدانی نے کہا، آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے اور صرف عمل ہی ذہنوں کو تبدیل کر سکتا ہے. نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا. زہران ممدانی نے اپنے دادا اور دادی کے زیر مطالعہ قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا. رکن کانگریس سینیٹر برنی سینڈرز نے ان سے حلف لیا. My fellow New Yorkers, today begins a new era. I stand alongside you, the tens of thousands of you. Regardless of whether we agree, I will protect you, celebrate with you, mourn alongside you, and never, not for a second, hide from you. Thank you to my parents, Mama and Baba. Thank you to the people of New York. لاہور کے ایک اسکول کے کانوکیشن کی رنگوں بھری تقریب. طلباء نے جمناسٹک، تقریروں اور ٹیبلوں میں کمال دکھایا. رپورٹ کر رہی ہیں سدرا غیاس. لاہور کے الحمرا ہال میں نجی اسکول کی جانب سے رنگا رنگ کانوکیشن. طلباء و طالبات نے دیدہ زیب رنگ برنگے لباس زیب تن کر کے فینسی ڈریس شو میں بھرپور شرکت کی. یہاں پہ بہت انجوائے کیا اور ہم نے یہاں پہ پرفارم بھی کیا. ویلکم پیرامڈس نے پرفارم کیا پیرامڈس میں ویلکم میں، تو اس میں بھی ہمیں کافی زیادہ اپریشیٹ ملی ہے. پوزیشن لینے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. مجھے سرٹیفکیٹ اور میڈل ملا تھا اور اسپیچ کر کے مجھے کافی زیادہ کانفیڈینس ملا تھا. ہمارے پاس آؤٹ 10 کلاس کو ایوارڈز وغیرہ دیے گئے ہیں اور بچوں کی کافی اچھی پرفارمنس ہوئی ہے. نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں نہ صرف چست اور توانا کرتی ہیں بلکہ ذہنی صلاحیت کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں. کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ سدرا غیاس، CRY نیوز لاہور. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.